بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 247 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب النکاح کا الباب الثانی، اور انشاءاللہ آج ہم وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ سے پڑھیں گے۔ یعنی یہ جو سبق ہے، سبق نمبر 247، یہ الباب الثانی کا آج ہمارا آخری سبق ہے۔ کتاب النکاح کے کچھ ابواب جو مصنف نے باندھے تھے، الباب الاول جو تھا وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ الباب الثانی جو ہے انشاءاللہ آج کے اس سبق میں مکمل ہو جائے گا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم الباب الثالث شروع کریں گے۔ تو چلیے نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی تھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے قیاس کا تقاضا کیا ہے، اختلاف کا سبب چل رہا تھا تو اس میں قیاس کا اپنا تقاضا تھا، اور دو احادیث مبارکہ پیش کی تھیں ان کا اپنا تقاضا تھا، تو اس لیے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا تھا۔ قیاس یہ چاہتا تھا کہ جیسے اسلام کے بعد نکاح کے لیے شرائط ہیں، ایسے ہی اسلام سے قبل بھی جو نکاح ہوں گے ان کے لیے اسلام کی شرائط ہوں گی۔ تو جیسے اسلام کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد کوئی شخص 5ویں عورت سے نکاح کرے گا تو وہ نکاح فاسد ہوگا، ایسے ہی جب نکاح اسلام سے پہلے جب اس نے نکاح کیا تھا 5ویں عورت سے تو وہ نکاح فاسد تھا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ پہلی 4 کو اپنے نکاح میں برقرار رکھ لے گا اسلام لانے کے بعد، اور باقی کو چھوڑ دے گا۔ ایسے ہی بہنوں کے بارے میں بھی ہے۔ تو ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے دوسرا مسئلہ شروع کیا تھا، اور دوسرا مسئلہ تھا زوجین میں سے کوئی دوسرا پہلے اسلام لے آئے، یعنی ایسا نہیں کہ دونوں کٹھے اسلام لائیں پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اگر کٹھے اسلام لے آئیں گے پھر تو اپنے نکاح پر وہ برقرار رہیں گے، لیکن اگر آگے پیچھے اسلام لاتے ہیں تو اس میں فقہا کی کیا آراء ہیں، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس میں فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے۔ تو ایسے ہی آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھیں گے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم شوہر پہلے مسلمان ہونے کا مسئلہ، پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ بیوی پہلے مسلمان ہو جائے تو شوہر کے لیے حکم ہے کہ وہ عدت کے دوران مسلمان ہو جائے تو وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے، لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ شوہر پہلے مسلمان ہو جائے اور بیوی کافر رہے، وہ دار کفر میں مقیم رہے، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ آیا ان کا نکاح برقرار رہے گا یا ان کا نکاح ختم کر دیا جائے گا؟ تو انشاءاللہ اس میں تفصیلات دیکھیں گے۔ تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے، تو انشاءاللہ ہم اختلاف کی وضاحت کریں گے، اور ایسے ہی اختلاف کا سبب بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ فقہا کے درمیان جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا اصل سبب اور اصل محرک کیا ہے، انشاءاللہ ہم تفصیلات دیکھیں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں، یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ قبل اسلام المرأة، کہ عورت کے اسلام قبول کرنے سے پہلے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تو فإنہم اختلفوا فی ذالک، تو اس مسئلے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ فقال مالک، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا اسلم الزوج قبل المرأة، عورت سے پہلے شوہر نے جب اسلام قبول کر لیا تو وقعت الفرقۃ، تو ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی۔ کب جدائی کی جائے گی؟ فوراً نہیں کی جائے گی۔ اذا عرض علیہ الاسلام فابت، کہ جب عورت پر اسلام پیش کیا گیا اور اس نے انکار کر دیا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ دار کفر میں 2 لوگ میاں بیوی زوجین رہتے تھے، ان میں سے شوہر نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا تو آیا اب ان کے درمیان میں نکاح ختم ہو گیا، ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت پر اسلام پیش کیا جائے گا، اس کو بھی کہا جائے گا، اس کو ترغیب دی جائے گی کہ تم اسلام قبول کر لو۔ جب وہ اسلام قبول کرنے سے فابت، انکار کر دے، اسلام قبول کرنے سے منع کر دے، تو پھر ان کے درمیان میں جدائی کر دی جائے گی۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سواء اسلم الرجل قبل المرأة، برابر ہے کہ شوہر پہلے اسلام قبول کرے عورت سے، او المرأة قبل الرجل، یا عورت مرد سے پہلے اسلام قبول کرے، تو
تو اذا وقع الاسلام المتاخر فی العدۃ ثبت النکاح، کہ جب دوسرا جو ہے متاخر بعد میں اسلام قبول کرنے والا وہ عدت کے زمانے کے دوران اسلام قبول کر لے تو نکاح ثابت رہے گا، وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے۔ یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے شوہر پہلے اسلام قبول کرے عورت بعد میں کرے، یا عورت پہلے کر لے شوہر بعد میں کرے، دونوں صورتوں میں الگ الگ حکم نہیں ہے، جیسا کہ امام حنیفہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک الگ الگ حکم ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں دونوں صورتوں میں پہلے اسلام قبول چاہے شوہر کرے چاہے عورت کرے ایک ہی حکم ہے کہ دوسرا جب بھی اسلام لائے گا تو وہ اگر عدت کے دوران اسلام قبول کر رہا ہے تو پھر نکاح ان کا برقرار رہے گا۔ دیکھیں نا، اگر عورت نے پہلے اسلام قبول کر لیا اور عدت کا زمانہ 3 حیض ہے تو 3 حیضوں کے دوران اگر شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا تو وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے۔ ایسے ہی اگر شوہر نے پہلے اسلام قبول کر لیا تو 3 مہینے کی جو عدت ہے وہ زمانہ دیکھا جائے گا، اگر اس میں بھی عورت نے اسلام قبول کر لیا تو پھر وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے پہلے کر لیا عورت نے بعد میں کیا تو عورت پر اسلام کو پیش کیا جائے گا، اگر اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی۔ تو یہ اختلاف ہو گیا۔ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ، اختلاف کا سبب یہ ہے کہ معارضۃ العموم للأصل والقیاس، کہ آیت مبارکہ کا جو عموم ہے وہ حدیث اور قیاس سے متعارض ہے، ان کے مخالف ہے، اس وجہ سے فقہاء کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے۔ اب دیکھیں گے آیت کون سی ہے، اثر حدیث کون سی ہے اور قیاس کیا ہے۔ وذالک ان عموم قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے ولا تمسکوا بعصم الکوافر، کہ کافر عورتوں کو اپنی زوجیت میں نہ روکے رکھو۔ اب اس آیت مبارکہ کا عموم یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی بھی عورت ہو اس کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، یعنی جیسے ہی کوئی شخص مسلمان ہوا تو وہ اس آیت کا مخاطب بن گیا، جب مخاطب بن گیا تو اب وہ کافرہ عورت کو اپنے نکاح میں برقرار نہیں رکھ سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ کا یقتضی المفارقۃ علی الفور، تقاضا یہ ہے کہ بالفور وہ جو ہے نا اور ان کے درمیان جدائی ہو جائے، جیسے ہی شوہر نے اسلام قبول کیا تو جدائی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ فی الفور ان کے درمیان جدائی ہو جانی چاہیے، یہ آیت مبارکہ کا عموم چاہتا ہے۔ آگے دیکھیں وَأَمَّا الْأَصْلُ الْمُعَارِضُ لِمُقْتَضِي هَذَا الْعُمُومِ، آیت مبارکہ سے جو متعارض حدیث ہے وہ حدیث کیا ہے؟ فَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ، ابو سفیان بن حرب جو تھے، اسلم، وہ اسلام لائے، قبل ہند بنت عتبہ، اپنی بیوی ہند بن عتبہ سے پہلے، وکان اسلامہ بمر زہران، اور انہوں نے مر زہران کی جگہ، مر زہران ایک جگہ کا نام ہے مکہ کے قریب ہے، وہاں پر اسلام قبول کیا تھا۔ ثم رجع الی مکہ تھا، پھر یہ مکہ میں آ گیا۔ وہند بہا کافرۃ، اور ان کی جو بیوی تھی ہند وہ بھی کافرہ تھیں۔ تو جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ یہ ابو سفیان تو مسلمان ہو کے آ گیا ہے، فاخذت بلحیتہ، ہند نے اپنے شوہر کو ان کی داڑھی سے پکڑ لیا، وقالت، اور کہنے لگی اقتلوا الشیخ الضال، اس گمراہ بوڑھے کو قتل کر دو۔ یعنی غصے میں اس نے، جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے شوہر نے اسلام قبول کر لیا ہے تو اس نے غصے میں یہ کہا کہ اس بوڑھے شخص کو قتل کر دو، گمراہ ہو گیا یہ۔ ثم اسلمت بعدہ بایام، پھر چند دن بعد وہ خود بھی مسلمان ہو گئی۔ تو فاستقر علی نکاحہما، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ان کے نکاح پر برقرار رکھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو اثر ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر عدت کے دوران وہ اسلام قبول کر لے گا شوہر یا عورت تو پھر ان کو ان کے نکاح پر برقرار رکھا جائے گا۔ وَأَمَّا الْقِيَاسُ الْمُعَارِضُ لِلْأَصْلِ، اور اس اثر سے جو معارض قیاس ہے وہ کیا ہے؟ فَلِأَنَّهُ يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَن تُسْلِمَ هِيَ قَبْلَهُ، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ عورت پہلے اسلام لائے، او ہوا قبلها، یا وہ جو شوہر ہے وہ پہلے اسلام لائے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ بات ہے۔ فَإِن كَانَتِ الْعِدَّةُ مُعْتَبَرَةً فِي إِسْلَامِهَا، کہ اس میں جو معتبر ہے ان کے اسلام میں وہ عدت ہے، یعنی عورت کے اسلام قبول کرنے میں عدت کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ قبل فقد یجب ان تعتبر فی اسلامہ ایضا قبل، تو اسی طریقے سے شوہر کے پہلے مسلمان ہونے میں بھی اسی کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جیسے عورت اگر پہلے مسلمان ہوتی ہے تو اس میں عدت کا اعتبار کیا تھا فقہا نے کہ اگر عدت کے دوران
شوہر بھی اسلام قبول کر لے گا تو وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ قیاساً یہ کہتے ہیں کہ جیسے عورت جب اسلام قبول کر لے، شوہر عدت کے دوران کر لے تو دونوں اپنے نکاح پر برقرار ہیں، ایسے ہی اگر شوہر پہلے اسلام قبول کر لے تو پھر بھی عدت کا زمانے کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ 3 حیض، اگر جو بیوی ہے وہ 3 حیض تک اسلام لے آئے تو پھر وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے، ورنہ وہ ان کا نکاح آپس میں ختم ہو جائے گا، ان کے درمیان میں تفریق ڈال دی جائے گی۔ تو یہ قیاس ہے۔ قیاس کا، آیت مبارکہ کا اور اثر کا جو عموم ہے ان کا مختلف تقاضا ہے، تو اسی وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہوا ہے، یہی اختلاف کا سبب ہے۔ تو لہٰذا خلاصے نکلا کہ اگر پہلے شوہر نے اسلام قبول کر لیا تو پھر امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت پر اسلام پیش کیا جائے گا، اگر وہ انکار کر دے تو جدائی کر دی جائے گی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں شوہر پہلے اسلام قبول کرے یا عورت پہلے اسلام قبول کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس عدت کا زمانے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر عدت کے زمانے کے اندر فریقین میں جو آخر ہے، جو بعد میں اسلام لانے والا ہے، عدت کے زمانے میں اس نے اسلام قبول کر لیا تو فبیہا، پھر تو وہ اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے۔ اگر عدت کے زمانے نکل گیا اور دوسرے نے، متاخر نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر ان کے درمیان میں جدائی ڈال دی جائے گی، ان کے درمیان میں تفریق ڈال دی جائے گی۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ ہی نکلا ہے۔ تو لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے دیکھا کہ شوہر پہلے مسلمان ہونے کا مسئلہ، یعنی اگر شوہر پہلے مسلمان ہو جائے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا کہتی ہے، ان کا نکاح برقرار رکھا جائے گا یا نہیں رکھا جائے گا۔ ایسے ہی اس میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا تو ہم نے اختلاف کی وضاحت کر دی ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شوہر پہلے لائے یا اور پہلے اسلام قبول کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، بس عدت کے زمانے کا اعتبار ہے۔ عدت کے زمانے کے اندر فریقین میں سے متاخر جو ہے، بعد میں اسلام لانے والا جو ہے، وہ اسلام لے آئے تو اپنے نکاح پر برقرار رہیں گے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ اگر شوہر پہلے اسلام قبول کر لے، عورت بعد میں لائے، تو عورت پہ اسلام کو پیش کیا جائے گا، اگر اس نے انکار کر دیا تو جدائی کر دی جائے گی، اگر اسلام قبول کر لیا تو فبیہا، پھر تو وہ ظاہر اپنے نکاح پر برقرار ہی رہیں گے۔ ایسے ہی فقہا کے درمیان میں جو یہ اختلاف واقع ہوا ہے، اس اختلاف کا سبب کیا ہے؟ اختلاف کا سبب ہے آیت مبارکہ اور آثار اور قیاس، ان کے درمیان تعارض ہے۔ اس تعارض کی وجہ سے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا۔ کسی فقیہ نے آیت مبارکہ کے عموم پر عمل کیا، کسی نے اثر پر، حدیث مبارکہ پر عمل کیا، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے جیسا کہ قیاس پر عمل کیا، اس لیے فقہا کے درمیان میں اختلاف واقع ہو گیا ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو ایک سوال یہی ہے کہ جی عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح بیان کریں۔ یہ عموماً ہمارا سوال چل رہا ہے پہلے دن سے ہی، اور ایسے ہی ایک سوال یہ بھی ہے، یہ اب جو 12ویں فصل ہے یہ ہماری مکمل ہو گئی، اور اس کا یہ سوال ہے کہ اسلام سے قبل 4 شادیوں سے زائد جو حکم ہے شریعت کا وہ کیا ہے؟ یعنی اسلام سے قبل کسی نے 4 شادیاں اس سے زیادہ کی ہوئی تھیں، یا 2 بہنوں کو اسلام سے قبل جمع کیا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ فقہا کے ان کے بارے میں کیا اقوال ہیں، کیا اختلافات ہیں، کیا دلائل ہیں، تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور سوال کہ شوہر پہلے مسلمان ہو جائے تو عورت بعد میں ہو یا نہ ہو، اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر شوہر پہلے مسلمان ہو جائے تو اس کے بارے میں فقہا کی کیا آراء ہیں، کیا ان کے دلائل ہیں، کیا اختلاف ہے، اور اختلاف کا سبب کیا ہے، ساری تفصیلات ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سبق نمبر 248 میں ہم آگے پڑھیں گے، اور آگے انشاءاللہ ہم کتاب النکاح کا الباب الثالث شروع کریں گے۔ الحمدللہ الباب الثانی جو ہے بڑا تفصیل کے ساتھ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ اگلے سبق 248 میں انشاءاللہ ہم الباب الثالث جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔